ماں کا دعویٰ ملنا اتنی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اس سے کم زیادہ نہیں مل سکتا۔ اب یہ چوز تمہیں کرنا ہے کہ حرام کے راستے سے لینا ہے یا حلال کے راستے سے لینا ہے۔ اگر آپ نے حرام کے راستے کو تالا لگا دیا تو حلال کے راستے سے ملے گا، اور اگر حلال کے راستے کو تالا لگا دیا تو حرام کے راستے سے ملے گا۔ مگر ملے گا جی، ملے گا اتنا ہی جتنا قسمت میں ہے۔ تو کیا نہیں مولانا، ہم نے دیکھا ہے وہ اتنا لے لیا، اس نے کتنا بھی لے لے، ابھی طبیعت خراب ہو جائے 10 لاکھ روپے ایک بار میں لگ جاتے ہیں جی، ختم گئے، بولو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، سب ختم۔ حضرت مریم پہ ڈھیر لگا ہوا، کہا میرے اللہ کی پاس سے ملے۔ حضرت زکریا نے سوچا یا اللہ جب بن موسم کے تو مریم کو پھل دے سکتا ہے، تو آپ کی تو 80 سال کی عمر تھی، کوئی بچہ نہیں تھا آپ پہ، آپ نے سوچا اگر میں دعا کروں تو پھر مجھے تو بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے جی بے شک۔ انہوں نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے دعا کی، رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ۔ حضرت زکریا نے دعا کر بیٹھے، دعا کی، یہ ان کی دعا بھی قبول ہو گئی، کہہ دو نا سبحان اللہ، یہ ان کی دعا بھی قبول ہو گئی، اور فرشتے کو اللہ نے بھیجا، اور فرشتے نے آنے کے بعد میں خوشخبری دے دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہا زکریا تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اللہ تمہیں بیٹا دے گا، بیٹا ایسا ہوگا جو نبی ہوگا، نبی ایسا ہوگا کہ نام یحییٰ ہوگا۔ اے لوگوں ذرا غور کرے، حضرت زکریا نے بھی دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا بھی قبول کر لی۔ جلسے میں آنے والے سنو، یہ وہی مریم ہے جب جوان ہوئی تو بنا شادی کے، بنا باپ کے اللہ نے انہیں بیٹا دے دیا۔ کیا دے دیا؟ پوری دنیا میں اور کسی کو نہیں مل سکتا، بن باپ کے بیٹا پوری دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتا، بنا مرد کے سہارے کے پوری دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتا۔ حضرت مریم کو اللہ نے بیٹا دیا، جب بیٹا دیا تو پوری قوم حضرت مریم کے اوپر آ پڑی، پوری قوم نے حضرت مریم کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دی۔ قوم کی تو یہ عادت ہے، آپ جانتے ہو، وہ کسی کو چھوڑتی نہیں، کسی کو بخشتی نہیں۔ کہا تیرا تو خاندان ایسا نہ تھا مریم، کیا بات، تیرا تو گھرانہ ایسا نہ تھا، یہ تو نے کیا کیا، تو نے شادی نہیں ہوئی، اور یہ بچہ کہاں سے آ گیا، شادی نہیں ہوئی، یہ بیٹا کہاں سے آ گیا۔ جلسے میں آنے والوں، جس کی اللہ عزت بڑھانا چاہے اس کی عزت کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، اور اللہ جس کی گھٹا دے اس کی کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ حضرت مریم ٹینشن میں، مولا یہ میری عزت کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، وہ مولا میری عزت کی حفاظت فرما۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے مریم تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، فاشارت الیہ، تم تو انہی کی طرف اشارہ کر دینا۔ کس کی؟ حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ حضرت مریم نے کہا ارے مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو، یہ بچہ بتا دے گا یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شاہ جی، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ ذرا جھوم کے بولو، سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ تکبیر۔ سنیں ذرا سنیں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، کیسے بات کریں، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا۔ قوم نے اتنا کہا تھا، حضرت عیسیٰ پالنے میں بول پڑے، حضرت عیسیٰ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہاں بول پڑے، کہاں؟ تمہارے گاؤں میں کوئی دودھ پیتا بچہ آتا بولا، مشکل سے دودھ پینے کی جو عمر ہوتی ہے 2 سال، 2 سال بس ہے کہ نہیں ہے، نہیں بولتا۔ حضرت عیسیٰ بول پڑے، سبحان اللہ، زور سے بولو، حضرت عیسیٰ پالنے میں بول پڑے، نبی ہے نا، تھوڑا پیر سمیٹ کو بیٹا، اور کیا بولے۔ اب سنیے میں آپ کی بات کو ثابت کر رہا ہوں، گلے میں ہاتھ ڈالنے والوں، دوست کی بات میں رومال والوں، گلے میں ہاتھ، ایک بات یہ طریقہ اچھا ہے، میری نظر سب پر ہے، آپ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، اس سے اعلیٰ حضرت میں 10 سے 15 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے جی بے شک، اور فقیر کو جب کھڑا کیا جاتا ہے جب لوگ جانے لگتے ہیں، کیا بات ہے، اور جب میری تقریر ہوئے تو لوگ پھر آنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، تیز بارش ہو رہی تھی، تقریر شروع ہوئی، میں کس ہاتھ چھوڑ گیا تھا وہاں،
وہاں بھی میں کسی چپ گیا تھا بند ہو گیا تھا لیکن تقریبا لوگ آنے تھے ہاں میں پہلا نہیں کی یاد نہیں تھا جی بے شک سبحان حضرت عیسیٰ تو اللہ میں بول پڑے او میری ماں پہ تہمت لگانے والوں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا ارے میں اللہ کا بندہ ہوں کتاب دے کے بھیجا گیا نبی بنا کے بھیجا گیا سبحان اللہ کیا بات ہے سنیے میں نے جو کہا تھا کہ نبی پہلے ہوتا دنیا میں بعد میں آتا وجعل فعل ماضی ہے وجعلنی نبیہ مجھے نبی پہلے بنایا دنیا میں بعد میں بھیجا وجعل فعل ماضی ہے نبی پہلے بنا دیا دنیا میں بعد میں آیا جب عیسیٰ آتے بعد میں نبی پہلے ہیں تو نبیوں کا نبی الو کے پٹھے کے 40 سال کے بعد نبی ہوگا نبیوں کا نبی 40 سال کے بعد نبی ہوگا ارے مریم کا بیٹا کہتا وجعلنی نبیہ نبی پہلے بنایا بھیجا بعد میں تو جب عیسیٰ کی نبوت کا یہ عالم ہے تو پھر عیسیٰ کے نبی کی نبوت کا عالم کیا ہوگا زبون کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا اور اعلیٰ حضرت تو بولے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھوبن آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھوبن آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوث اعظم سرکار کی آمد دلدار کی آمد ذرا جھوم کے بولو لب چوم کے بولو نعرہ تکبیر سبحان اللہ بولو حضرت عیسیٰ آ گئے اور بڑی دھوم دھام سے آئے حضرت عیسیٰ کی انٹری ایسی پوری دنیا میں کسی نے دی بڑی دھوم دھام سے آئے لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں ایک جملے سب کی بولتی بند کر دی انہوں نے سبحان اللہ کہا میں کوئی عام بیعتی نہیں ہوں میں نبی ہوں نبی اور وہ نبی ہوں جو کتاب لے کے آیا ہوں حضرت عیسیٰ انجیل لے کر کے آئے اللہ اللہ اچھا حضرت عیسیٰ آئے کیوں توجہ کیجئے تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد میں خوشخبری دینے آیا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہے اس کا نام کچھ لوگ کہتے ہیں جو جلوس نکالتے ہو آرمی کا ثبوت دو اسی پہ بیٹھے ثبوت دو میرا سکولی پڑا سیدھا بڑی صاحب کو میرا حضرت وہ جلوس کا ثبوت دو تمہیں ایک بہت باری میں ہتھیار دے کے جا رہا ہوں اگر تم سے کوئی یہ کہے نا یہ جلوس کا ثبوت دو کھچڑے کا ثبوت دو سمجھ رہے ہیں آپ اور صاحب یہ کہ آپ میلاد کا ثبوت دو اس کا ثبوت دو تو اس سے کہہ دینا مجھ سے ثبوت بعد میں مانگنا پہلے یہ بتا کہ میلاد منانا منع کہاں آیا ہے تو اس کا ثبوت دے کیا بات ہے بہت بڑی جو چیز حرام ہے اللہ نے اس کا بیان کر دیا حرام ہو گیا اس کا ذکر ہے شراب حرام ہے قرآن کا ذکر جی سود حرام ہے ذکر ہے وہ اللہ البیع والحرام ذکر ہے کہنا بھائی تو یہ بتا دے ناجائز ہونے کا ثبوت دے اور جب ثبوت نہیں دے رہا ہے تو پھر خالی ہمیں خرافات نہ کر جب رہی بات ثبوت کی تو ہم بھی تو مان رہے تو اس سے ثبوت یہ جو ریڈ چیپ کا چپل پہننا دے ثبوت کیا بات ہے جی یہ جو صوفے پہ بیٹھے ہیں ہم اور وہ بھی بیٹھا دے ثبوت یہ جو پکی مسجدیں بنی ہوئی ہیں دے ثبوت نبی کی کچی مسجد تھی جی حضور کی چھال کی چھت تھی حضرت بلال بن ابی کی اذان پڑھتے تھے اور تو جو میں کو اذان پڑھ رہا کہاں لا دے ثبوت بات ہے میری بات غلط ہے کیا یہ جو مسجد میں پنکھے لگ رہے ہیں دے ثبوت کولر لگ رہا دے ثبوت یہ جو اسٹیل کے برتن میں کھانا کھایا دے ثبوت ایلومینیم کے برتن میں کھایا دے ثبوت موٹر سائیکل پہ چل رہا دے ثبوت کار میں چل رہا دے ثبوت لا ثبوت دے ثبوت کیا بات ہے بھائی بابا
चक्कर में पड़ जाएगा। हमी से सबूत मांगेगा, खुद कुछ नहीं देगा। बात है, या तो हराम बता दे, नाजायज बता दे, साबित कर दे, छोड़ दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। या तो हराम बता दे, नाजायज बता दे, साबित कर दे, छोड़ दे, कि वादा कर दे। और जब बात सबूत की करता है तो कान खोल के सुन ले, नबी ने जो हज किया था वो पैदल जाके किया था, जहाज में नहीं बैठने दूंगा, दामन पकड़ लेना, जहाज में बैठने का दे सबूत। बात है भाई, वाह 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 वाह, अच्छा पकड़े हैं भाई, वाह वाह। पैदल जा, पैदल जाएगा मगर वापस ना आएगा। कुछ याद है जो आप लोगों को इसकी बात नहीं, समझ रहे हैं आप? इसकी बस की बात नहीं है। जी जी वो शहाब, इसके बस की बात नहीं है। ये हमसे सबूत मांगा जाएगा, ये सारे काम तुम कर, तुम क्यों नहीं लोगे सबूत? मेरी बात गलत नहीं है। तो कहते हैं कि भाई ये चीजें तो मुबाह है, तो हम कब कह रहे थे ये फर्ज वाजिब है, हम भी तो कह रहे हैं मुस्तहब है, मुबाह है। सुभान अल्लाह। जी जी बेशक। के लिए हम कब कह रहे हैं फर्ज है, हम कब कह रहे हैं वाजिब है, हम भी तो कह रहे हैं मुस्तहब है, हम भी तो कह रहे हैं बहुत सी चीजें मुबाह है, तो फिर हमें को क्यों? कब्रिस्तान में ये मेरे भाई, एक बात मैं आपको बताऊं, ये बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से चलते हैं। हमारा सुन्नी तो हकीकत सुन है, ये सुन्नी वो वाला सुन्नी हो गया जिसको जश्न लगा के सुन करते भाई, हंसने की जरूरत नहीं। आपको बहुत ज्यादा इस वक्त जागरूक होने की जरूरत है। मैं तुम्हें आज की बात बताऊं, मैं बैठा हुआ था रामपुर में, मैं बाहर से आया, मैं एक देर पुलिस में मिली, तकलीफ थी, कल मेरी दिल्ली की फ्लाइट थी, रात 10 बजे मैं दिल्ली में उतरा, दिल्ली से घर आया। तो मैं सुबह बैठा हुआ था, तो एक वहाबी इतने पर्चे लेके घूम रहा था, वो मुझे सब पहचान लेते, सुनते समय ना, अरे कहा आप मुफ्ती गुलफान? मैंने कहा हाँ, खाक साहब को कहते हैं। तो बोला मैं बहुत सुनता हूँ आपको, मैं कल हिदायत नसीब करें, दुआ करना दिया। तो कहने लगा वो हज़रत मुज़ाहिर क़िरात है हमारे यहाँ, आप तशरीफ़ लाइए। मुझे उसने कार्ड दिया, जब मैंने कार्ड देखा तो मुज़ाहिर क़िरात तो एक रात था, बाकी 17 दिन के उनके प्रोग्राम थे, 17 मसाजिद में, पूरा मीन उसमें बना हुआ था कि फला तारीख में फला मस्जिद में खिताब होगा, फला साहब का असर से मगरिब तक, फला मस्जिद में फला का खिताब होगा, मगरिब से इशा तक। इस तरीके से वो लेकर के चल रहे हैं कि हर आदमी को उनको पता है कि फला फला हमारा आदमी, सबको उन्होंने कार्ड दिए, सबको उन्होंने क्या दिए? कार्ड। और सबको कार्ड देने के बाद में सबको बुला करके मुनज़्ज़म तरीके से वो अपना काम चला रहे हैं। और हम एक जलसा करके खाली बड़े खुश होते हैं कि साल में एक जलसा कर दिया। खाली जलसे पे डिपेंड ना करो, जलसे के बाद भी मस्जिद में भी और मस्जिद के अलावा भी दीन का काम चलाते रहो, इसलिए कि एक जलसे से काम नहीं चलेगा। वो रातों दिन कोशिश कर रहे हैं, तुम एक रात जाग के काम नहीं, बल्कि रोजाना जाके रहो। जी बेशक बेशक, रोजाना जाके रहो, रोजाना जाके रहो, बड़ी तेजी से काम करें। तो वो एक जगह दफन हुआ, और दफन हुआ तो मैयत में लोग मिट्टी दे रहे, वो सबको इकट्ठा करके उन्हें दीन की बात शुरू कर दी। वो कहते दीन की बात तो आदमी को बुरी भी नहीं लगती। कहने लगा भैया कब्र का अज़ान पढ़ने ये बिदअत है, बिदअत सबसे पहले बताते हैं, ये जुलूस निकालने बिदअत है, और भैया मिलाद शरीफ मना रहे हैं बिदअत है। वो मैं भी आगे, मैंने कहा क्या मौलवी साहब? बोले बिदअत है ये जो अज़ान क्यों पड़ी? मैंने कहा भाई बिदअत किसे कहते हैं? बोले बिदअत गुमराही है। कहते किसे है ये तो बता, मैं ये नहीं पूछ रहा है क्या वो कहते किसे? बोला जो नबी के जमाने में ना हो, बाद में हुआ हो, उस काम को बिदअत कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, इसी को बिदअत कहते हैं, जो नबी के जमाने में ना हो और बाद में हुआ हो, याद हुआ, उसको क्या कहते हैं? बिदअत। क्या कहते हैं? मगर हर बिदअत खराब नहीं है। हर बिदअत अगर खराब हो जाए तो सांस नहीं ले सकते। मैंने कहा सारे लोगों सुन लो, ये बिल्कुल सही तारीफ कर रहा, जो नबी के जमाने में ना हो, नबी ने हुक्म ना दिया हो, वो बिदअत है। ये कह रहा है कि बिदअत हराम है। तो मैंने कहा इनसे पूछो ये नबी के जमाने में थे? क्या बात है भाई बाबा, इनसे पूछो थे? बोले ना मैं तो नहीं था। तो मैंने सबसे बड़ी बिदअत तो तू घूम रहा। जी जी, इससे बड़ी बिदअत क्या होगा? तू नबी के जमाने में आ ही नहीं तो, और हर बिदअत हराम है। मैंने कहा इस हराम को कब्रिस्तान के अपने ला दूं, ठीक है? हर बिदअत हराम है, तो हर बिदअत अगर हराम हो जाएगी तो फिर तू भी तो नबी के जमाने में नहीं था, बाद की चीज है। टुक टुक दीदम दम ना कशीदम, अब कुछ नहीं बोलते।
بھائی ہر بدعت خراب نہیں ہوتی ہے. بدعت کی 3 قسمیں ہیں, بدعت سیئہ, بدعت مباح, بدعت حسنہ. مائک میں اذان پڑھتے ہو بدعت حسنہ, پکی مسجد بدعت حسنہ. یہ جو قرآن شریف کاغذ پہ لکھا ہوا ہے بدعت حسنہ, ٹھیک ہے. یہ جو حدیث شریف, بخاری شریف, مشکوٰۃ شریف, مسلم شریف کاغذ پہ لکھی بدعت حسنہ, اس زمانے میں یہ والا کاغذ نہیں تھا جو آج ہے. بات سمجھ رہے کہ سمجھ رہے؟ اس زمانے میں ایسی مسجدیں نہیں تھی جو آج ہے. سنیما گھر اس زمانے میں نہیں تھے. یہ بدعت سیئہ, یہ ڈی جے ناچ گانے جو آج نئے نئے طریقے سے بالی ووڈ ہالی ووڈ, بدعت سیئہ. تو جیسے ٹرین ہے, پلین ہے, سائیکل ہے, اس پہ سفر کرو تو کوئی ثواب نہیں, نہ کرو تو کوئی عذاب نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ ہے کہ ہمیں خوشخبری دے رہے ہوئے کیسے رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے, نام ہے احمد. سبحان اللہ. کیا ہے نام ہے احمد. تو کان کھول کے سنو, جلسے میں آنے والوں حضرت عیسیٰ نے آ کے تو تمہیں دعوت نامہ دے دیا, تمہیں تو نیوتا دے دیا, میں تو خوشخبری دینے آیا ہوں. جب حضرت عیسیٰ خوشخبری دینے آئے ہیں تو مسلمانوں کان کھول کے سنو, جب ہمیں ایک خوشی کی کام کی خوشخبری دی جا رہی ہے, ظاہر سی بات ہے خبر خوشی کی ہو تو خوش ہوا جاتا ہے, خبر غمی کی ہو تو غمگین ہوا جاتا ہے. عیسیٰ کہہ رہے ہیں خبر خوشی کی ہے تو سنی 12 ربیع الاول کو جھنڈا نکال کے, جھنڈا لگا کے, جلوس نکال کے خوش ہوتا ہے اور بتا دیتا ہے عیسیٰ نے خوشی کی خبر دی ہے تو سنی خوش ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان شہادی, نعرہ تکبیر. حضرت عیسیٰ نے خوشی کی خبر دی ہے اس لیے سنی خوش ہو رہا. جب خبر غم کی ہو تو غمگین ہوا جاتا ہے. کوئی میت کی خبر دے دے انسان کو غم لگ جاتا ہے, ایکسیڈنٹ کی خبر دے دے انسان کو غم لگ جاتا ہے, چوری کی خبر دے دے انسان کو غم لگ جاتا ہے. میرے بھائی کان کھول کے سنو, اور اگر کوئی خوشی کی خبر دے دے تو انسان مسکرانے لگتا ہے, انسان جھومنے لگتا ہے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں, قرآن بیان کرتا ہے کہ میں خوشی کی خبر دینے آیا ہوں. تو خوشی کی خبر سن کے سنی 12 ربیع الاول کو جھوم رہا ہے, بے شک بے شک. سبحان اللہ. جھوم رہا ہے. کوئی حرام نہیں ہے اس لیے کہ خبر خوشی کی ہے. وَمُبَشِّرًا, ان علماء سے پوچھو, بشرا یبشر کے معنی آتے خوشخبری. تو جب خبر خوشی کی ہے تو غمگین تھوڑی ہوا جائے گا, خوشی ہوا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان خوشی, ایسی خوشی تو یار زمانے میں کیا کسی کو نہیں ملی. میرے نبی تشریف لائے نا تو پتے, جو درختوں پہ پتے نہیں تھے اللہ نے انہیں پتے دے دیے. بیماروں کو جن کو شفا نہیں تھی اللہ نے انہیں شفا دے دی. جب میرے نبی تشریف لائے نا تو غریبوں کو اللہ نے مالدار بنا دیا. جن کے بیٹے نہیں تھے اللہ نے انہیں بیٹے دے دیے. جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے نا تو پریشانوں کی پریشانیاں دور ہو گئی, بے کسوں کے کس آ گئے, بے بسوں کے بس آ گئے. اب جلسے میں آنے والے کان کھول کے سنو, میرے نبی دنیا میں تشریف لے آئے مگر ابھی خاموش ہے, اعلان نبوت نہیں ہو رہا ہے. 40 سال تک میرے نبی خاموش رہے. آپ کا سوال ہوگا مولانا یہ بتائیے کہ جب نبی ہے تو اعلان نبوت پہلے سے کیوں نہیں کر دیا؟ جب آپ آئے تھے تو آپ نے آمنہ کی گود میں اعلان نبوت کیوں نہیں کر دیا تھا؟ آپ نے حلیمہ کی گود میں اعلان نبوت کیوں نہیں کر دیا تھا؟ آپ نے حضرت عبد المطلب کی انگلی پکڑے تھے تو اس دور میں اعلان نبوت کیوں نہیں کر دیا تھا؟ یہ 40 سال کا پیریڈ کیوں؟ یہ 40 سال کا انتظار کیوں؟ یہ 40 سال کا وقفہ کیوں؟ تو جلسے میں آنے والوں کان کھول کے سنو, کسی بھی بات کو منوانے کے لیے پہلے ذات کا منوانا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کسی بات کا اعلان کر رہے ہیں تو آپ کی ذات پر ڈیپینڈ کرے گا. اعلان کرنے والا جتنا سچا ہوتا ہے اس کی بات کا اتنا ہی اعتبار کیا جاتا ہے. 40 سال تک مکہ والوں کو نبی نے اپنی ذات کے بارے میں منوایا. جب مکہ والوں نے 40 سال تک مان لیا محمد کی طرح کوئی سچا نہیں ہے, محمد کی طرح کوئی اچھا نہیں ہے, محمد کی طرح کوئی صادق الوعد نہیں ہے, محمد عربی کی طرح کوئی بااخلاق نہیں ہے. جب 40 سال میں لوگوں نے مانا عبداللہ کا بیٹا محمد لاجواب ہے, جب نبی کی ذات کو مانا تو نبی نے 40 سال کے بعد اپنی بات کو منوایا کہ میں نبی ہوں. اگر کوئی جھوٹا آدمی کسی بات کا اعلان کرے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جاتا.
نہ اور سچا آدمی کسی بات کا اعلان کر دے تو اس کی بات کا لوگ آنکھیں میچ کے اعتبار کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ سچا ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ بولو، اس لیے کہ وہ سچا ہے۔ اس لیے 40 سال تک نبی خاموش رہے، میرے نبی نے کسی کو نہیں بتایا میں نبی ہوں، لیکن 40 سال کے بعد اعلان کر دیا۔ مگر کان کھول کے سنو، نبی کے کام نبوت سے پہلے بھی جب نبی نے اعلان نبوت نہ کیا تھا اس سے پہلے بھی نبی کے کام لاجواب تھے۔ نبی لوگوں کے ساتھ ایسے ملتے تھے جو نبی کا شعار ہے، نبی لوگوں سے گفتگو اس طریقے سے کرتے تھے جو نبی کی شان ہے۔ حد یہ ہے کہ میرے نبی کی بکری اگر ایک شیر لے جائے، نبی آواز لگا دیں تو بوڑھا شیر نبی کی بکری پکڑ کے لے آئے اور کہہ دے ہم نے آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کی تھی اس لیے آپ کی بکری روک لی تھی کہ آپ چھڑانے کے لیے آؤ۔ تو اس کو پتا تھا نا تمہاری بکری شیر پکڑ لے تو چھوڑ دے گا، کھا جائے گا، ہڈیاں ملیں گی۔ نبی کی بکری پکڑ لے تو خدا کی قسم بھوکی پکڑے، اور جب واپس لے کے آئے جو اس کا پیٹ بھرا ہو، عرض کرے یا رسول اللہ ہم نے اس بکری کو ایزا نہیں پہنچایا ہے بلکہ اس کو کھڑے ہو کے چرایا ہے۔ یہ ہیں نبی، جانور جانتے ہیں اعلان ہی تو نہیں کیا مگر ہے نبی، اعلان ہی تو نہیں کیا مگر ہے نبی۔ بکری لے جائے تو حفاظت کے ساتھ واپس کر دے۔ اور جب دنیا میں نبی تشریف لانے کے بعد میں اعلان نبوت کر دیا تو اب تو جل رہی کچھ اور ہے۔ اب تو جو کلمہ پڑھتا چلا جا رہا وہ نبی کا ہوتا چلا جا رہا۔ لوگوں تمہارے نبی مکمل ضابطۂ حیات بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ جلسے میں آنے والوں اب بہت اہم گفتگو میں آپ سے کرنے لگ گیا ہوں۔ کسی بھی مذہب میں چلے جاؤ، کسی بھی مذہب میں زندگی جینے کا مکمل سلیقہ اور طریقہ نہیں مل سکتا، لیکن مذہب اسلام ہے جس میں زندگی جینے کا مکمل سلیقہ اور طریقہ پایا جاتا ہے۔ لیکن آج میری قوم پتہ نہیں عقل کہاں چلی گئی۔ آج ہمارے نوجوان زندگی گزار رہے ہیں تو کوئی بالی ووڈ کو اپنا آئیڈیا